شفا کے بھائی نے شفا کی شادی شاذر سے کروانے کے لیے راضی ہو چکا ہے کیونکہ شاذر نے اس کو بہت زیادہ پیسے دیے ہیں۔ شاذر کو پتا تھا کہ شفا کا بھائی بہت ہی زیادہ لالچی ہے اور بھابھی تو ویسے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جائیں، تو شاذر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو ایک نیا گھر بھی لے کے دے گا، بلکہ اسی گھر کو ان کے نام کروا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اس کی شادی شفا سے کروا دیں۔ شفا کا بھائی تو بہت ہی اچھا تھا، اس نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں، شفا کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، لیکن بھابھی فوراً سے بول پڑی، کہتی کہ شفا کو راضی کرنے کے لیے میں ہوں نا، اور میں کروا دوں گی یہ شادی، بس تم چپ چاپ اپنی شرط پہ قائم رہنا، مجھے اسی گھر کو اپنے نام کروانا ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی بھی خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میری بیوی خوش ہے، اتنے پیسے بیٹھے بٹھائے مل رہے ہیں تو کس کو نہیں چاہیے ہوں گے، اگر میری پوری زندگی بھی لگ جاتی تو مجھے اتنے پیسے نہیں کمانا نصیب ہوتے جتنے شاذر مجھے آفر کروا رہا ہے۔ شاذر کہتا ہے کہ دیکھیں اب شفا سے میری شادی آپ لوگوں کا کام ہے کروانا۔ اتنے میں بھابھی اس کمرے میں جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو شفا بیٹا، ہم اس گھر میں بہت ہی زیادہ مشکل سے گزارا کرتے ہیں اور اب تم بھی یہاں پہ آ گئی ہو، تمہارے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں، ہم کس طرح تمہارے خرچے اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے تو شفا نے چھپ چھپ کے ان کی باتیں سن لی ہوتی ہیں کہ جب بھابھی اور بھائی دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کب شفا اپنے گھر جائے گی، کیونکہ شفا کے خرچے بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ شفا کہتی ہے کہ بھابھی میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں اور مجھ سے کیا بات کرنے آئی ہیں، تو بھابھی بتاتی ہے کہ دیکھو شفا اب تم شادی کر لو، کیونکہ تمہاری عدت کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں اور اب تمہیں شادی کرنا بہت ضروری ہے، ہم اتنے خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ شفا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھابھی، آپ لوگ جہاں کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اب شفا کو نہیں پتا کہ شاذر سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ شفا بیچاری تو تیار شر ہوتی ہے، دلہن بن جاتی ہے اور نکاح کے عین وقت پہ جب شفا بیٹھی ہوتی ہے نکاح نامے پہ سائن کرنے لگتی ہے تو وہ غلطی سے شاذر کا نام دیکھ لیتی ہے۔ جب وہ نام دیکھتی ہے تو وہ شور مچانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دیا ہے، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اتنے میں بھائی شفا کا ہاتھ زور سے تھامتا ہے اور اس کو کھینچ کے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہماری بدنامی کم کر چکی ہو جو اب یہاں پہ تماشے لگا رہی ہو، چپ چاپ یہ نکاح کر لو، یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی زبردستی کرنی پڑے۔ شفا کہتی ہے کہ بھائی آج سے پہلے آپ نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اپنی بہن کو اس شخص کے حوالے کریں گے جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی برباد نہیں بلکہ آباد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اتنے امیر گھر میں لے کے جاؤں گا اور تمہارے بھائی کو گھر گاڑی پیسے بھی تو دے رہا ہوں۔ اتنے میں شفا کا مان تو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا بھائی بک چکا ہے، اس نے پیسے کے لالچ میں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ پہلے بھی 2-3 بار شاذر نے ڈرامے کرنے کی کوشش کی تھی، جان بوجھ کے بے ہوش ہو جاتا تھا تاکہ شفا اس کو ہوش دلائے گی اور بھائی بھابھی دیکھ کے یہی سمجھیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شفا بیچاری تو بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جب آپ نے مجھے بیچ دیا ہے تو اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ بھائی کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور شفا نکاح کر لیتی ہے۔ اسی طرح اب ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی ہے اور اب آگے یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ شاذر اس سے بدلے لے گا یا واقعی ہی میں سے محبت کرتا ہے۔ شفا بیچاری کی تو قسمت ہی خراب ہو گئی ہے، اب شفا اس سے سارے چن چن کے بدلے لیتی ہے، پیار کے جھوٹے ڈرامے کرتی ہے تاکہ شاذر اس پہ یقین کرے، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی بہت بڑی دشمن ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔